مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ آیت نمبر 32 سورہ الکہف 15واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کا ذکر کیا ہے، دو آدمیوں کی مثالوں کو بیان کیا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، ان دو میں سے ایک کو اللہ نے دو باغ دیے۔ کتنے باغ؟ دو باغ۔ ساتھی دو ہیں، دوست دو ہیں، تو ان میں سے ایک کو اللہ نے کتنے باغ دیے؟ دو۔ من آناب، تو وہ باغ کون سے تھے؟ انگوروں کے، انگوروں کے باغ اللہ نے دیے۔ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، تو ان کے سائڈ پر اللہ تعالیٰ نے مکمل ان کی حفاظت کے لیے اللہ نے کھجوریں اگا دی۔ یعنی کہ انگور انتہائی نرم و نازک، ان کی بیلیں، ان کو حفاظت کے لیے اللہ نے سائڈ پر حفاظت کے لیے ہر طرف سے بطور باغ دیوار کے اللہ تعالیٰ نے حفاظتی باڑ لگا دی انگوروں کی، کھجوروں کے ذریعے۔ تو یعنی کیا مطلب؟ ادھر انگور کا بھی پھل ہے، ساتھ ساتھ جو باڑ ہے، دیوار ہے کھجوروں کی، وہاں بھی پھل ہے، ڈبل پھل اللہ نے اس بندے کو دیا۔ من آناب وحففناهما بنخل وجعلنا بینہما زرعا، ادھر حفاظتی باڑ وہ کھجوروں کی، درمیان میں انگور ہی انگور، پھل بے انتہا، اور پھر دو باغوں کے درمیان اللہ نے ایک نہر بھی چلا دی، پانی دی تنگی تکلیف بھی نہ ہوئے، انگور بھی بہت زیادہ، حفاظتی باڑ دیوار، وہ اللہ نے کھجوراں دی لا دی تھی، بہت زیادہ کھلا پھل۔ کلتل جنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، کبھی بھی پھل میں کمی نہیں آتی تھی، پھل بس کھلم کھلا۔ فجرنا خلالہما نہرا، درمیان میں نہر جاری ہے۔ وکان لہ ثمر، تو اس کے لیے ثمر سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آدمی کی اولاد بھی بہت زیادہ، ادھر انگور ہی انگور، پھل بہت زیادہ، کھجوروں کا پھل، اور دو باغوں کے درمیان ایک نہر، پانی کی کوئی تکلیف نہیں، پھل بھی بہت زیادہ، پیسہ کھلا، بہت زیادہ فراوانی مال و دولت کی۔ وکان لہ ثمر، اس کی اولاد بھی تھی، بیٹے بھی بہت زیادہ تھے۔ فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، اس کا دوست اس سے گفتگو کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہنے لگا تینوں نہیں پتا میرا مال بڑا ہے تے میری نفری بھی بڑی ہے۔ آندا تینوں نہیں پتا مال بڑا ہے میرے کو اور نفری بھی میری بڑی زیادہ ہے، مطلب کہ میرے بیٹے بھی بہت زیادہ۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، وہ جب اپنے باغ میں داخل ہوا تو اپنی جان پر کیسے ظلم کر رہا ہے، کہنے لگا میں نہیں خیال کرتا یہ میرا باغ کبھی بھی تباہ ہو، یعنی میں یہ توقع نہیں مینوں کہ میرا باغ تباہ ہوئے، یعنی انہیں اس طرح رہنا ہے، اس قدر مال میں محو ہو چکا ہے، دنیا کی دولت میں غرق ہو چکا ہے کافر نہیں ہے تو اللہ کا بندہ، لیکن دنیا کے مال نے اس قدر رب سے دور کر دیا کہ زبان سے لفظ نکل گئے، میں نہیں سمجھدا کہ میرا باغ کبھی تباہ ہو گئے، انہیں انجی رہنا۔ ان تبید ھذہ ابدا وما اظن الساعۃ قائمۃ، اور مادہ پرستی، مال و دولت کی فراوانی بندے کو کبھی کبھی متقی پرہیزگار بندے کو، نمازی کو بھی اس قدر اللہ سے بے خبر کر دیتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ مال اتنا زیادہ ہے، اب مجھ کو کیا ضرورت ہے کسی، نہ نماز کی ضرورت، نہ جمعے کی، اب ضرورت کا بس ٹھاٹ باٹ بڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ آدمی کہنے لگا وما اظن الساعۃ قائمہ، میرا خیال نہیں قیامت آوے، میرا خیال نہیں قیامت آوے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر قیامت آ بھی گئی نا، یہ ان گلا کتنا کر رہے ہیں اپنے دوست را، اس کے پاس تھوڑا مال ہے بالکل، دوسرا دوست بہت زیادہ مال، انگوروں کا باغ، درمیان میں نہر، سائڈ پر کھجوروں کی بیل، اور وہ بھی پھل بہت زیادہ، اس کا پھل باغ منڈیوں میں جاتا ہے، پیسے آ رہے ہیں، پتر بھی بہت زیادہ،
اور ٹھاٹ باٹ کہنے لگا پہلی تو گل قیامت کوئی نہیں ہونی، دوسری بات ہے اگر آ بھی گئی نا تو اوتھے بھی ٹھاٹھا باٹھا میری ہی ہونی ہے۔ دیکھو جدو بندہ اللہ نو بھول جاتا نا کس طرح اگے نکل جاتا ہے مال دے نشے دے اندر۔ وما اظن الساعۃ قائمۃ ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے اگر پلٹ کے جاؤں گا بھی آخرت میں تو اس سے بھی زیادہ اچھا وہاں میں ہی خوشحال ہوں گا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب، یہ قرآن کے لفظ ہے، کوئی عام قصہ کہانی نہیں سنا رہا، مثال بھی عرش والے رب نے بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں مثال بیان کی؟ اس لیے کہ میرے بندے جو مجھ کو یاد کرتے ہیں، میری خاطر تہجد پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، عمرے کرنے والے، زکوٰۃ و خیرات کرنے والے کہیں مجھ کو بھول نہ جائیں دنیا میں، کسی کو مال زیادہ کسی کو تھوڑا، یہ آزمائش ہے ہماری سب کی، یہ آزمائش ہے، یہ نہ سمجھے کئی آدھے بھئی یہ تے رب بڑا راضی ہے، بڑی اللہ راضی ہے، انہوں پتہ ہی نہیں ہے مار ہی کنا ہے، یہ تے اللہ راضی بڑا ہے۔ ایک گل انتہائی سرے تو غلط ہے بھئی یہ تے بڑا اللہ راضی بڑا ہے، تیرا راضی سی تے پھر کرون تے رب راضی سی جنہاں چابیاں بہت بڑی فوج اٹھاندی سی خزانے دی، تے مال کنا ہو؟ انہیں کہ موسیٰ تینوں نہیں پتا یہ مال میں اپنے فضل تے علم تے اپنی ساری کوشش نہ کمایا تے زکوٰۃ کا دی، رب نے سارا کچھ غرق کرنا شروع کر دیا زمین۔ کہا اب میرے خزانوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اس طرح کرو ملائکہ اس ظالم کو بھی غرق کرو، جتنا مال ہے اس کے سر کے اوپر رکھ کر وہ بھی غرق کرو، قیامت تک زمین میں جا۔ تو یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ تھا، غافل ہوا اتنا مال، تو لہذا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے دنیا میں سب بڑا بھی اللہ راضی ہے۔ ہاں رب سے دنیا بھی مانگو، رب سے آخرت بھی مانگو، اللہ دنیا بھی عطا کر آخرت بھی عطا کر، دنیا میں جو خیر جو اچھائی جو پلائی جو بہتری وہ بھی مجھے دے، لیکن یہ نہ ہو کہ صرف دنیا ہی دے بلکہ آخرت کا گھر بھی عطا کر، وہ کامیابی والا وہ بھی معاملہ کر۔ تو کہا کیا تو اللہ کے ساتھ کفر کر رہے؟ خلقک من تراب، پہلے اپنی اصلیت کی طرف تو دیکھ، تجھ کو رب نے پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر ایک گندے قطرے سے، ثم سواک رجلا، پھر تجھے ایک تیار کر کے تندرست توانا ایک آدمی بنا دیا۔ اپنی تخلیق کی طرف تو غور کر، تجھ کو اللہ نے کیسے پیدا کیا۔ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن میرا تو وہ اللہ ہے، میرا وہ رب ہے، میں اس کا ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کروں گا، میں کبھی شرک نہیں کروں گا۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، وہ دوسرا ساتھی اس کو کہنے لگا بھائی اللہ کے بندے تو نے، حالانکہ یہ بندہ جس کو مال کھجوروں انگوروں نہر بہت زیادہ پیسہ بیٹے، شرک نہیں کیا اس نے اللہ کے ساتھ، لیکن رب نے کہا کہ یہ شرک کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ شرک۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، بھائی دوسرا بندہ جس کے پاس دنیا کا معمولی سا گزر بسر کے لیے تھوڑا بہت ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں بھئی تو اپنے باغ میں قدم رکھ کے یہ تو نے کیوں نہیں کہا جو یہ سب کچھ ہے میرے رب کی مجھ پہ رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، ماشاءاللہ یہ اللہ کی مرضی اس نے مجھے دیا۔ تم بھی جب اپنی چیز کو دیکھو خوش ہو کر کہا کرو ماشاءاللہ، تو نے بھئی باغ میں داخل ہوتے ہوئے یہ کیوں نہیں کہا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، میری کوئی طاقت نہیں ہمت نہیں، یہ رب کی عطا ہے، یہ اللہ نے مجھ کو دیا ہے، یہ اللہ کی منشاء مرضی ہے، میری مرضی ہوتی تو کچھ بھی نہ ملتا، یہ میرے رب نے مجھ کو عطا کیا۔ تم بھی جب بھی کوئی چیز اپنی دیکھو تو فوراً پڑھا کرو ماشاءاللہ، شیطان کا حملہ انشاءاللہ نہیں ہوگا، وہ چیز خراب بھی نہیں ہوگی تباہ بھی نہیں ہوگی، نظر بد سے بھی محفوظ رہ جائے۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، میں تو تجھ سے مال میں بھی بہت کم ہوں اور اولاد کے لحاظ سے بھی بہت کم ہوں۔ اس سے آگے والا حصہ کہ جو دوسرا بندہ ہے اس کا مال تھوڑا ہے، پھر اس کے ساتھ کیا ہے آگے، انشاءاللہ یہ آگے والی گفتگو کل کو ہوگی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب